کی سیشن ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں موجود ہیں. حرمید صاحب کی ایک بھونڈی قسم کی FIR، ایک فالس فریبولس قسم کا کیس، اس کی پریئرسٹ بیل میں ہم مرزا صاحب کی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں. اور بات یہ ہے کہ یہ آج کے دور کی بات تو ہے نہیں. یہ اگر اس حکومت میں اس دور میں ایسا ہو رہا ہے تو اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا آ رہا ہے. یہ ہر دور کا ایک ہے کہ صحافیوں کو ابڈکٹ کرنا، ان کو انٹیمیٹ کرنا، ان کو ہراس کرنا، یہ ہر دور کا وتیرہ رہا ہے. لیکن یہاں پہ فیصلہ سازوں کو اس بات کی سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ کروڑوں پاکستانیوں کا ایک ملک ہے. حرمید بھی اتنے ہی پاکستانی ہے جتنے ہم پاکستانی ہیں، وہ بھی اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے ہم محب وطن ہیں. لہٰذا اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے ہم بہت ایک غلط امیج دنیا کو دیتے ہیں. اگر کل آپ سی پی جے کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان غزہ کے بعد دوسرا وہ ملک ہے جو صحافیوں کے لیے غیر محفوظ ہے. لہٰذا ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور بھرپور طریقے سے قانونی کارروائی جاری رکھیں گے. بہت شکریہ. یہ لگا لو. جی السلام علیکم، ست شری اکال. میں سب سے پہلے تو بینا فراز جو میری ایڈوکیٹ ہے ان کا شکریہ ادا کروں گا، عدالت کا بھی شکریہ ادا کروں گا. حکومت ہم نے چاہے وہ ماضی کے ہتھ کنڈے ہوں، چاہے وہ ڈکٹیٹر ہوں، یا یہ آج کی جو PDM حکومت ہو، یا اس سے ماضی کی جو حکومتیں ہیں، انہوں نے ہمیشہ صحافیوں کا گلا دبانے کی کوشش کی ہے. اور یہی ان کی خواہش رہی ہے کہ ان کو جو ہم آئینہ دکھاتے ہیں وہ یہ آئینہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا جو فرض ہے ان کو آئینہ دکھانا ہے اور ہمیشہ دکھاتے رہیں گے. جس طریقے سے یہ بھونڈی قسم کی FIR مجھ پہ درج کی گئی اور جس میں جو چیزیں شامل کی گئی، مجھے اس پر بڑی ہنسی بھی آ رہی ہے کہ اس وقت جو کہا جا رہا ہے کہ میں پتہ نہیں صوبائیت کو یعنی نسلی تعصب کو فروغ دے رہا ہوں، میں ملک کے ساتھ بغاوت کر رہا ہوں. میرا تو فرض ہے بھائی سے ایک صحافی، جو کچھ ہوا اس کو میں نے کوٹ ان کوٹ عوام کو پیش کیا، عوام کے سامنے وہ حقائق میں لے آیا. لیکن ان سے حقائق برداشت نہیں ہوتے. ان حقائق کے حوالے سے یہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ یہ حقائق پس پردہ رہے. جو چیزیں اس FIR میں درج ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں. اگر اس FIR کو آپ کھولیں تو پہلے تو FIR آپ پولیس پر کریں، اسلام آباد کی پولیس اور انتظامیہ پہ، کہ انہوں نے خیبر پختونخوا سے جو آنے والے پختون ہیں، جو بلوچستان سے آنے والے پختون ہیں، ان کے کارڈ انہوں نے چیک کیے، ان کو اریسٹ کیا، ان کو ہریس کیا. تو کیا یہ بات اگر میں نے اپنے ویلاگ میں کی ہے تو میں نے کوئی غلط کیا ہے؟ اور ہاں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو پھر اپنے منسٹر امیر مقام پر بھی آپ کر سکتے ہیں ایک پرچہ، کیونکہ انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ بات کی کہ میرے پختونوں کو ہریس کیا جا رہا ہے. دوسری بات جو یہ کر رہے ہیں کہ ہم انتشار پھیلا رہے ہیں. بھئی انتشار کون پھیلا رہے ہیں؟ وہ سب کے سامنے ہے. لیکن جو کچھ ہوا، ہم نے ہمیشہ حق اور سچ کی بات کی ہے، ہمیشہ حق اور سچ کی بات کو بلند کرتے رہیں گے. یہ ہمارا عزم ہے. صحافت کا یہ راستہ کٹھن ضرور ہے، ہر طرف کانٹے ہی کانٹے ہیں، لیکن اگر ہم نے چنا ہے تو پھر ہم نے اپنی عوام کو ہر خبر سے باخبر رکھنا ہے. اور اگر خبر سے آپ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، آج جو FIR ہوئی ہیں، میں اب دیکھ رہا تھا انٹرنیشنل میڈیا کو، میں آج بھی آپ کے سامنے یہ بات کرتا ہوں کہ میں اقلیتی کارڈ نہیں کھیلتا، نہ مجھے اقلیتی کارڈ کھیلنا ہے. میں بھائی سے ایک پاکستانی بات کر رہا ہوں. میں بھی اتنے پاکستانی، آج مائنورٹی میجورٹی سب کی حالت سب کے سامنے ہے. اس وقت نہ مائنورٹی ٹھیک ہے نہ میجورٹی والا ٹھیک ہے. تو میں مائنورٹی والا کارڈ تو بالکل نہیں کھیل رہا ہوں. لیکن اس وقت جو انٹرنیشنل میڈیا اس خبر کو اٹھا رہا ہے، آپ خود اپنے اس چہرے کو، اس ملک کے پازیٹیو چہرے کے حوالے سے جو ہم کام کرتے ہیں، اسی کو داغدار کرنے کے لیے آپ اس قسم کی بھونڈی حرکتیں کرتے ہیں. آپ اس قسم کی FIR درج کراتے ہیں صحافیوں کو دبانے کے لیے، ان کا گلا دبانے کے لیے. کبھی آپ متو اللہ جان کو اٹھا لیتے ہیں، کبھی ہم. اگر آپ کی خواہش ہو سکتی ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم خاموش ہو جائیں گے اور ہم خاموشی سے اسی طرح کام کریں گے اور آپ جو کہیں گے جی بالکل ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. جو چیز غلط ہوگی
गलत की निशानदही हम करेंगे, आपको बताएंगे ये आपका काम है ठीक करना। हम गलत चीजों की निशानदही करें, आप उसको ठीक करने के बजाय उल्टा हम पे इस किस्म की भोंडी एफआईआर दर्ज कराएं, तो मैं समझता हूं कि ये इंतहाई बेशर्मी की इस हुकूमत ने। और अगर ये हुकूमत समझती है कि ये इसी तरह फस्तायत और इसी तरह बर्बरियत सहाफियों पर बरकरार रखेगी, तो याद रखना हर यजीद का जवाल होता है, हर फिरौन, हर रावण जो है उसको झुकना होता है। तो सहाफी तो चाहे वो परवेज मुशर्रफ का दौर था या अयूब खान का दौर था, हर दौर में हमने तकलीफें सही, हमने मसाइब से हैं, लेकिन आज भी सहाफी जिंदा है, आज भी सहाफी आपके सामने खड़ा है और आज भी सहाफी हक और सच की बात कर रहा है। जिन्होंने मिटाने की कोशिश की खुद वो मिट गए, आज मुझे बताएं उनका नाम तारीख में किन अल्फाज में याद होता है? आज उन सहाफियों का नाम जिंदा है, आज उन सहाफियों का नाम सरखरू है, हर जगह में उनको इज्जत और एहतराम के साथ पुकारा जाता है जिन्होंने हक और सच की बात की। तो मेरे भाइयों, आप सबका, तमाम तर इंटरनेशनल मीडिया का, आप तमाम तर सहाफियों का मैं शुक्रगुजार हूं, तमाम तर सोशल एक्टिविस्ट का, तमाम तर वकीलों का, तमाम तर दीगर बरादरी के लोगों का, अपनी सिख बरादरी का जो दुनिया भर में बैठे हैं मेरे लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। थैंक यू।